میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی بابرکت اور عظمت والے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم محب گرامی محمد صادق رضوی صاحب سے آپ میرے بیان کے بعد شب برات سے متعلق کچھ ضروری باتیں سماعت فرمائیں گے، لیکن ایک عمل کے حوالے سے جسے آج سے آپ کو کنٹینیوز کرنا ہے، میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جہاں نماز کے ذریعے انسان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، روزے کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اس عمل کے ذریعے بھی اللہ بہت سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے، وہ عمل ہے توبہ و استغفار۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتے، ان کے حوالے سے صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ وہی نہیں کرے گا جس کے دل کے اندر تکبر موجود ہو، اور جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا وہ اپنے رب سے معافی مانگے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ جہاں بہت سارے اعمال کے ذریعے امت کی کامیابی کو پروردگار جل جلالہ نے ان اعمال پر موقوف رکھا ہے کہ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، وہیں پر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے میرے کریم، کیا اس توبہ کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نصیب ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے تاکہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے۔ توبہ کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ توبہ کے ذریعے بندہ وہ اللہ کے انعام کو پا لیتا ہے جو بہت سارے اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم تک، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو تو
تو خدا کی قسم ان کی زندگی کے اندر توبہ کثرت سے آپ کو ملے گی، کثرت سے توبہ ملے گی۔ بڑا فرق ہے اس امت کے اندر اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر، بڑا فرق ہے۔ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے اور وہ نیکی کر کے توبہ کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نیکی مولا قبول بھی فرمائے گا یا منہ پہ مار دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر نہیں، قرآن مقدس میں درجنوں مقامات پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے توبہ سے متعلق ابھارا ہے۔ اب آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ دنیا میں جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، لغزش کرتا ہے، اس کا دل اندر سے جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اگر زمین زندہ ہے تو اور احساس گناہ اس کے پاس موجود ہے تو اپنے گناہ کی وجہ سے اس کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان، اگر کہیں سے اسے بھنک مل جاتی ہے کہ میرے بارے میں فلاں کو معلوم ہو گیا، تو اس کی بڑی عجیب پوزیشن ہوتی ہے۔ وہ منہ دکھانے سے بچتا ہے، سامنے آنے سے بچتا ہے، چھپتا چھپتا رہتا ہے۔ اور پھر سوسائٹی کے اگر سلجھے ہوئے لوگ اور کریم لوگ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ ڈرگز استعمال کرتا ہے اور بدکاری اور برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ اس سے اپنا فاصلہ بڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اس سے بچاتے ہیں تاکہ بچے میں وہ عادتیں پیدا نہ ہوں۔ اب وہ انسان جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اسے گنہگاروں میں ہی اچھا لگتا ہے، شرابیوں میں ہی اچھا لگتا ہے، زانیوں میں ہی اچھا لگتا ہے، ڈرگز والوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھی سوسائٹی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب وہ دھتکارا ہوا خود کو محسوس کر کے اسی ماحول میں زندگی گزارنے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے میرے بندے، اگر دنیا نے جو تجھے دھتکار دیا تو کوئی بات نہیں، تیرا مولا تو تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر زمانہ تجھے قبول نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، میرے بندے میں تیرا رب ہوں، آجا تو توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور پھر قربان جائیے، صرف میرا کریم توبہ قبول ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ صرف قبول کرتا ہو، بلکہ ادھر بندے نے توبہ کی، زمانہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے، ادھر توبہ کی، مولا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہے اس کی عنایتوں کا کوئی ٹھکانہ؟ ہے اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ؟ ہے اس کے احسانات کا کوئی ٹھکانہ؟ وہ کریم اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا گیا جس طرح ایک انسان اونٹ پر اپنا سامان لاد کر سفر کے لیے نکلا، سفر کے لیے نکلا، بہت غور سے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، سفر کے لیے نکلا، جنگل و بیابان سے سفر طے کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ تھکان سی محسوس ہوئی
اور اسی تھکان کے اندر اس نے سوچا ایک درخت نظر آیا تو سوچا میں درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اس بندے نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، باندھ دیا اور وہ درخت کے نیچے سو گیا۔ بالکل جنگل، کوئی وہاں پر نہیں۔ جیسی اس کی آنکھ کھلی اس کا اونٹ غائب۔ آنکھ کھلی تو اونٹ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس اونٹ کو نہ پا کر اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اب وہ نکلا اونٹ کی تلاش کے اندر، یہ حدیث مبارکہ میں اونٹ کی تلاش میں نکلا، تلاش کر کر کے تھک گیا اور تھک کر کے پھر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹا۔ آنکھ لگی اور آنکھ جیسے ہی کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ سچ بتانا اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی کا کوئی انتہا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا جس طریقے سے کھوئے ہوئے اونٹ کو مسافر دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مولا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو مجھ سے بھاگ گیا تھا، وہ بندہ جو مجھے میری نافرمانی کا شکار ہو گیا تھا، مجھ سے دور چلا گیا تھا، اب یہ میرا بندہ مجھ سے کمپرومائز کرنے کے لیے آ گیا اور پلٹ کر میری طرف آ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب قدیر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو مجھ سے توبہ کر رہا ہے، گناہ ہو جائے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ اتنے کریم رب کی بارگاہ کے اندر بھی توبہ کے لیے تیار نہیں؟ گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، لیکن توبہ کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ خدا کی قسم سب کو منانا کسی حد تک مشکل ہو سکتا ہے، لیکن رب کو منانا سب سے آسان ہے۔ اس کو منانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایک بچہ جو ماں کا مجرم ہے، ماں کا نافرمان ہے، ماں کو اذیت دینے والا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے بچہ نافرمان ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، ماں ناراض ہو گئی۔ بچے کا ضمیر بیدار ہوا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، مناؤں کیسے؟ خدا کی قسم بچہ کچھ نہ کرے، ماں کے پاس ہاتھ باندھ کر کے روتا ہوا کھڑا ہو جائے یا ماں کی گود میں سر رکھ کر کے رونا شروع کر دے، ماں فوراً سینے سے لگا لے کہ میرے بیٹے جب میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا گیا چند آنسو کے قطرے آنکھ سے نکلتے ہیں تو ماں معاف کر دیتی ہے، پروردگار بھی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ آج جتنی بھی مصیبتیں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں، چاہے روزی کی تنگی ہو، چاہے بیماریوں کا دروازے پر دستک دینا ہو، چاہے زمانے کے ظلم و ستم کے ہم شکار ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔
تو اب کیا کرو؟ تو میرا مولا چھوڑنا نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو چھوڑ دوں، تباہ کر دوں، برباد کر دوں، نہیں، وہ چاہتا ہے آ جاؤ، پلٹ آؤ میری طرف۔ اور فرمایا تم اگر ایک بالشت میری طرف بڑھو گے نا تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی تمہاری طرف، اگر تم میری طرف چل کر کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر کے تمہارا استقبال کرے گی۔ ذرا آؤ تو صحیح میری طرف، آؤ تو صحیح۔ اور پھر جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں کا کیا کہنا، کیا کہنا اس کی رحمتوں کا۔ ایسی پناہ نصیب ہوتی ہے اور ایسی معافی نصیب ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس پر گواہ موجود ہیں۔ زمین پر ہم نے نیکی کی، زمین گواہ، ہاتھ سے نیکی کی، ہاتھ گواہ، پیر سے نیکی کی، پیر گواہ، زبان سے نیکی کی، زبان گواہ۔ ہاتھ، پیر، زبان، ان چیزوں سے اگر گناہ کیے تو وہ چیزیں ہمارے سلسلے میں گواہ، یہ سب گواہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے گناہ پر تو اتنے سارے گواہ موجود ہیں، اگر تو نے معاف بھی کر دیا اور قیامت کے دن ان لوگوں نے گواہی دے دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قیامت میں تو ہاتھ بھی بولے گا، زبان بھی بولے گی، پیر بھی بولے گا، تو اے میرے کریم قیامت میں پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو معافی مانگی، تو نے معاف کر دیا، لیکن یہ سارے گواہ موجود ہیں تو جواب آتا ہے میں ایسے ہی معاف نہیں کرتا، جب معاف کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے معاف کرتا ہوں کہ جن چیزوں نے تمہارے اعمال کو دیکھا یا گواہ ہے تمہارے اعمال پر، ان سب کے اندر سے یہ ساری چیزوں کو مٹا دی جاتی ہے، اب قیامت میں یہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ کتنا کرم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں توبہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بالکل نہ ہو نا وہ توبہ نہیں کرتا، وہ توبہ نہیں کرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ توبہ کرے گا، اور پھر توبہ بھی کیسی؟ سچی توبہ کرے گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرے گا، آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے سے توبہ کرے گا، اور جب وہ توبہ کرے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اسے اس طرح سے معاف کرے۔ اور میرے کریم کی شان میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا بتاؤں اس کریم کی شان، اس پروردگار کی شان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے کی وجہ؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو قیامت میں ایک بندے کو پروردگار طلب فرمائے گا، وہ بندہ حاضر ہوگا، اور جب وہ بندہ حاضر ہوگا تو اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر رب اس سے پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا، یہ کیا ہے نا تو نے؟ وہ بندہ اقرار کرے گا لیکن اندر ڈرتا ہوگا، یا اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سامنے آ گئے، ڈرتا ہوگا اندر۔
رب کے سامنے اقرار کر رہا، ہاں مولا میں نے کیا، ہاں مولا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ چھوٹے گناہ تو آ گئے، اگر بڑے گناہ بھی سامنے آئیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ یکے بات دیگر ایک سے ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ دیکھے گا اور قبول کرتا چلا جائے گا، ہاں یہ میں نے گناہ کیا، ہاں یہ میں نے گناہ کیا۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے جا، میں نے تیرے سارے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، نیکیوں میں بدل دیا۔ تو اب وہ کہے گا مولا میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہے گا تو مولا اپنی شان کے مطابق ضحک فرمائے گا، تو مولا کو ضحک کرتے دیکھ کر میں بھی مسکرا اٹھا۔ یعنی آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے انسان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ اس کی ایک مرتبہ نافرمانی کرو تو وہ کہتا ہے اگر آئندہ کیا نا تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایک بار معاف کرتا ہوں اب معاف نہیں کروں گا، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان۔ بندہ 70 مرتبہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، وہ 70 مرتبہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، پھر بھی اس کی طرف آنے کو بندہ تیار نہیں۔ اس نے کیوں بڑی راتیں رکھی ہیں؟ معاف کرنے کے لیے۔ اس نے کیوں بڑے دن رکھے ہیں؟ معاف کرنے کے لیے۔ یہ بڑے دن، بڑی راتیں، بڑے مہینے، بڑے دن کے روزے، یہ سب چیزیں معاف کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس، اس امت کے پاس سب چیز کے لیے ٹائم ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ٹائم نہیں، توبہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، مقدس مہینہ روزانہ توبہ کرو، رات کو اٹھو، مصلی کو بھیگ ڈالو، آنسوؤں سے تر کر ڈالو، رو رو کے اس کو مناؤ، اس سے معافی مانگو۔ مجھے بتاؤ ہم میں کون ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی؟ سر میں درد تھوڑی دیر برداشت نہیں ہوتا تو اللہ کا عذاب کہاں سے برداشت ہوگا؟ قبر کا عذاب کہاں سے برداشت ہوگا؟ میدان محشر کی صعوبتیں کیسے برداشت ہوں گی؟ تو سچے دل سے توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جن گناہوں سے توبہ کیے پلٹ کر ان گناہوں کی طرف پھر کبھی نہ جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو میرا رب فرماتا ہے کہ اسے ایسی متاع زیست عطا کی جائے گی، یعنی ایسا برتنے کا سامان عطا کیا جائے گا جو اس کے پاس زندگی کی آخری سانس تک رہے گا۔ متاعً حسنًا الی اجل مسمى، یہ قرآن کا فرمان، یہ قرآن کا فرمان۔ تو توبہ استغفار کو اپنی عادت بناؤ، یہ مقدس مہینے میں خوب وقت نکالو، فجر کے بعد بیٹھ جاؤ، ایک تسبیح پڑھ لو استغفار کی، ظہر کے بعد بیٹھ جاؤ پڑھ لو ایک تسبیح استغفار کی، کونے میں بیٹھ جاؤ، منہ مبارک شریف کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے رو رو کے حضور کے منہ مبارک کے وسیلے سے دعا کرو، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر بوجھ بڑھ چکا ہے، دل پر بوجھ بڑھ چکا ہے، آدمی کا ضمیر بالکل بھاری بھاری ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ادھر توبہ سے آنسو نکالو۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول جب روتے تھے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر بھی مل لیتے، اپنے ہاتھوں پہ بھی مل لیتے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو فرماتے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے جن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں ان حصوں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے۔
نہیں جلا سکتے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ سرکار فرماتے خوشخبری ہو اس کے لیے، اللہ اللہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامۂ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے ہو، سرکار فرماتے خوشخبری ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور رب خود ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ حضور سے رب فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں سے آپ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ انی لغفار لمن تاب، بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کریں، توبہ کریں، اور یہ مبارک مہینہ معافی کا ہی ہے، مغفرت کا ہی ہے۔ اور یاد رکھیں چونکہ دفتر بند ہوتا ہے اور نیا دفتر شروع ہوتا ہے، نہ جانے دفتروں میں کتنی گناہوں کی سیاہی موجود ہوگی، بس توبہ کر لو، اللہ کرے کہ دفتر کی سیاہی گناہوں کی ختم ہو جائے، اور جب مولا کے سامنے دفتر پیش کیا جائے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، اور اللہ اس دفتر کے اختتام والے جو ہے صفحے کو دیکھ کر مولا ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خوب توبہ استغفار کریں۔ آپ کو شعبان المعظم سے متعلق کچھ فضیلتیں بتائی جائیں گی، لیکن یہ جو باقی دن ہے نا، اس میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں فجر کے بعد بھی توبہ کرو، اللہ توفیق دے، رات کو اٹھو تہجد کے بعد، اس لیے کہ قرآن میں اولیاء کرام کی شان جو بیان کی گئی، اس شان کے اندر ایک شان یہ بھی بیان کی گئی والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان، رات کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اور اس کے بعد استغفار کی کثرت کرو، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ دار، اعزاء اقرباء، مومنین و مومنات سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا کے صدقے میں اللہ سب کی کشتی کو منجدھار سے نکال کر منزل تک پہنچا دے اور کنارے پر پہنچا دے۔